پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو، جسے عربی میں یا ہمارے قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جسے اضحیہ کہا گیا ہے، اسے اسلام کا ایک شعیرہ قرار دیا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جانور ذبح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو مالی عبادات میں قربانی کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسمانی عبادات میں نماز کو حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ دونوں کو، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ سورت جسے ہم میں سے ہر شخص یاد رکھتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان عظیم بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اس کے جواب میں شکریہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ سورہ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ساتھیو، قربانی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن عبادات پر عمل کرنے اور انہیں اچھی طریقے سے نبھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلت کے مقام پر رکھا تھا، انہی میں سے ایک عبادت قربانی بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی کے پورے سالوں میں، پوری مدنی زندگی میں بغیر ناگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ 10 سال رہے اور برابر قربانی کرتے رہے۔ اس شعیرے کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر و حضر ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اور سفر میں جانتے ہیں جہاں پر جانور کی تنگی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات سے ہٹ کر کے اونٹوں میں 7 کے بجائے 10 مسلمانوں کو شریک فرمایا تاکہ ہر شخص قربانی کی فضیلت کو حاصل کر لے۔ جیسا کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ اگر دیکھیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید قرباں کے موقع پر صحابہ کرام میں قربانی کا جانور تقسیم کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر صرف صدقہ کر دینا کافی ہوتا تو قربانی کے جانور تقسیم کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ 1 سال مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد سخت اقتصادی پریشانی ہوئی، لوگ بھوکے تھے۔ ایسے موقع پر جب عید قرباں کا موقع آیا تو صحرا اور بادیہ کے علاقے سے بہت سے لوگ مدینہ منورہ اکٹھا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور اور ان کی قیمت کو ان پر صدقہ کر دو، نہیں، قربانی کرو۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر کے نہ رکھو، 1 دن 2 دن 3 دن کھاؤ اور باقی جو بچتا ہے اسے ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ بلکہ حیرت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی وہ اہمیت دی اور اس میں کسی بھی حیثیت سے شریک ہونے کی وہ فضیلت بیان فرمائی کہ کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جیسا کہ سنن نسائی، سنن ابو داؤد، مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک بار قربانی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس امت
کو، اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے قربانی اور عید کا دن بنایا ہے۔ ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک دودھ کی جو بکری ہے میں اسے قربان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ایسا کرو کہ عید قرباں کے موقع پر تم اپنے ناخن کو، تم اپنے بالوں کو، تم اپنی موش کو اور ناف کے نیچے کے بال کو صاف کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مکمل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ساتھیوں، ان تمام تاکیدوں کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قربانی کی یہ فضیلت ہے، قربانی کی یہ اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قربانی کا یہ مقام ہے، اس کے باوجود آج خود مسلمانوں کے درمیان سے آواز اٹھتی ہے کہ اس وقت لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں، لہذا قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہیں بڑے مشہور صحابی حضرت سعید المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، میرے نزدیک ایک بکری کی قربانی کر دینا، ایک بکری کو بطور قربانی کے ذبح کر دینا، جس کی قیمت ساتھیوں مشکل سے 1-2 درہم ہوگی، میرے نزدیک 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ جو اسلام کا شعیرہ ہے اسے زندہ کرنا چاہیے، اور صدقہ اور خیرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مجال رکھے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو آپ بطور صدقہ کے ایک بکری خرید کر کے کسی غریب کو دے دیجئے کہ وہ اپنے نام سے قربانی کرے، تاکہ آپ کو صدقہ کا بھی ثواب ملے اور آپ کے بھائی کو قربانی کا ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اس عظیم شعیرے کی اہمیت اور اس کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔